وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في آية الكرسي: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ تمام حضرات کا عمومی طور پر اور بزم ناب کے ذمہ داران کا خصوصی طور پر خاص طور پر چند ایک کے مجھے نام معلوم ہے. ہمارے حبیب بھائی ہیں، خالد بھائی ہیں، شبیر بھائی ہیں، اظہر بھائی ہیں اور جتنے ان کے رفقا ہیں ان سب کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ ان لوگوں نے یہ نبی علیہ السلام کی محبت میں، اللہ عز و جل کی محبت میں اس خوبصورت پروقار تقریب کا انعقاد کیا اور اس میں نہایت اخلاص کے ساتھ یہ تمام کے تمام حضرات کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ لوگ یہاں پہ آئے نبی علیہ السلام کی محبت میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب کو حبیب علیہ السلام کی محبت سے منور فرمائے. آپ یقین جانیے کہ یہ بزم ناب کے جو حضرات ہیں کام کر رہے ہیں نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عموماً تجربہ یہ سامنے آیا ہے کہ دین بھی بیوپار بن گیا ہے، دین بھی لوگوں کا کاروبار بن چکا ہے. دین کے نام پر لوگ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں. کسی نے تقریر کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے تو کسی نے نعت پڑھنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور بعض لوگ جو انٹرمیڈیٹ کا کام کرتے ہیں وہ کمیشن پہ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ بزم نعت میں ان تمام باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی. جتنے لوگ ہیں میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں اور یہ میرا تھرڈ ٹائم ہے میں آپ کے سامنے موجود ہوں. الحمدللہ یہ اپنی کوششوں سے، اپنے جیب کے خرچوں سے، اپنے دوست احباب سے بالکل محنت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور جو کہ بزم نعت ان حضرات کی ہے تو عام طور پہ دیکھا گیا جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹیج پہ میں بیٹھوں گا، مجھے اسٹیج پہ بٹھایا جائے، میں جو پریزیڈنٹ ہوں اور جو میں چیئرمین ہوں وہ فلاں پھرتا ہوں. لیکن الحمدللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان میں یہ 3-4 سال سے پروگرام کر رہے ہیں یہاں پہ باقاعدگی کے ساتھ، ان میں سے کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ مخلص لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیجیے، نیکی کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب ہم جس کام کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کام کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک خوشخبری میں دینا چاہتا ہوں. وہ حدیث شریف کی روشنی میں ہی ہے. الحمدللہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اس کام کی اہمیت کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے؟ اس کا اندازہ ایک حکایت سے کیجئے
جو بزرگان دین نے درود شریف کی فضیلت میں لکھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ فلاں بندہ مر گیا ہے اور شہر سے باہر اس کی لاش پڑی ہے کوڑے دان پر، جاؤ جا کے اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ تمام حضرات توجہ سے سماعت فرمائیے، آپ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ شخص نہایت ہی فاسق و فاجر قسم کا انسان تھا۔ لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے اس کو دفن بھی نہیں کیا، کوڑے دان پہ شہر سے باہر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم یہ تو نہایت ہی فاسق و فاجر آدمی تھا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب میرے بھائی نے دیکھیے کس بات پہ مغفرت فرمائی ہے، کس کام پہ مغفرت فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر منٹ میں اس مجلس میں بیٹھ کے محفل میں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم تو نے مغفرت فرما دی؟ فرما کہ ہاں موسیٰ بات یہ ہے کہ نہایت گناہگار آدمی تھا، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو توریت شریف لے کر بیٹھا، توریت کی تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت کرنے کے دوران اس میں میرے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، تو نام دیکھ کر ایک روایت میں یہ آیا کہ اس نے محبت سے اسے چوم لیا، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھا، اس درود پاک کی برکت سے میں نے اس کو بخش دیا۔ تو الحمدللہ اس محفل میں بیٹھ کر ہم تو بار بار یہی کام کر رہے ہیں، تو یہ خوشخبری ہے یا نہیں؟ یہ عظیم خوشخبری ہے۔ ایک مرتبہ پھر محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہم لوگ یہاں پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، آپ کی تعریف و توصیف کے لیے جمع ہوئے۔ مختلف حضرات کوئی نعت کی صورت میں بیان کر رہا ہے مدح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں آپ کے سامنے نثر کی صورت میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مدح سرائی کرنا یہ حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، یہ تو ہم لوگوں کو برکت حاصل ہو جاتی ہے اس ذکر کی وجہ سے، اور یہ کوئی میری بات نہیں ہے۔ شاعر بارگاہ رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شعر میں یہی بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے مقالوں کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ ان کی تعریف کر کر اپنے کلام کو معتبر بنا لیا۔ تو یہ ان کی تعریف تو رب کریم فرماتا ہے، وہ فرماتا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے واسطے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ ذکر کی بلندی کیا ہے؟ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، ہر منٹ میں، ہر لمحے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جا رہا ہے۔
میرے بھائی گلوب کو دیکھیے، ورلڈ گلوب کو دیکھیے، دنیا کے گولے کو دیکھیے کہ جب ایک طرف رات ہوتی ہے تو زمین کے دوسرے حصے میں دن ہوتا ہے. کہیں فجر ہوتی ہے تو کہیں عشاء ہونے والی ہوتی ہے، اور کہیں ظہر ہوتی ہے تو کہیں عصر ہو رہی ہوتی ہے. پورے گلوب میں آپ چلتے چلے جائیں، ہر سیکنڈ میں دنیا کی کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے. جب نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نہیں ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نمازی نماز میں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا السلام علیکہ ایھا النبی. ہر لمحے میں درود و سلام بھی ہو رہا ہے، ہر لمحے میں آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اور یہ ذکر اس زمانے میں نہیں، پچھلے زمانوں میں بھی یہ ذکر ہوتا رہا ہے. جب اور زمان و مکان سے نکل جائیے، آپ جنت کی طرف آ جائیے. جنت میں بھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں ہے، غلمان کے سینوں میں ہے. جنت کے درخت کے پتے پتے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے محلات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لکھا ہوا ہے. عرش الہی پہ چلے جائیے، وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدم علیہ السلام کی جسم پر روح ڈالی گئی تو جب ان کو ہوش آیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے ساق عرش پر نظر پڑی تو اس پر یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. ان کا ذکر کہاں نہیں ہے. ان کا ذکر تو اس وقت بھی تھا کہ جب اور کب بھی نہ تھے، جب زمان و مکان بھی نہ تھا. ان کا رب کریم ان کا ذکر کرتا تھا. ان خود فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو میرے بھائیو، ہم ان کا ذکر کیا کریں گے، ہم ان کی شان کیا بیان کریں گے. ہم تو اس دہانے میں شامل ہو کر اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایرا ذرا نتھو پھیرا نہیں ہے، یہ خصوصی لوگ ہیں. خصوصی لوگ ہیں. کیسے؟ پوچھئے کیسے؟ میرے بھائیو، جب دلہا کی شادی ہوتی ہے، کسی آدمی کی دلہا بنتا ہے تو براتی جاتے ہیں. تو برات میں اگر نتھو پھیرے کو نہیں بلاتے، جو اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں، جو اپنے محبوب ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں. تو یہاں پر بھی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. اور محبوب کے ذکر میں کس کا محبوب؟ اللہ کا محبوب ہے. اور محبوب کا ذکر غیر نتھو پھیرے کے سامنے نہیں کیا جاتا. بندے کی شادی ہوتی ہے تو اپنے اہل کا ذکر اپنے قریبی لوگوں میں کرتا ہے، ہر جگہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی محبوب ہوتی ہے. اسی طرح بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر غیر نتھو پھیرے میں نہیں ہوتا. اس کے لیے جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، قربت کے درجے ہیں. بعض تو اولیاء کرام ہوتے ہیں اور بعض ان سے کم درجے کے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر میں سب کو شامل نہیں فرماتا، اپنے قریبی بندوں کو شامل فرماتا ہے. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ عام لوگ نہیں ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ ایک مقام ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم غافل ہیں، لیکن یہ مرتبے والے لوگ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت قرآن کی ایک آیت میں موجود ہے، ہر حرف میں موجود ہے. آپ سوچیں گے قرآن میں تو قصے بھی ہیں، قرآن میں تو واقعات بھی ہے، توحید بھی ہے. تو میرے بھائیو، قل هو اللہ احد کو لے لیجیے، وہ سراسر اللہ کی توحید پہ مبنی ہے. لیکن اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، بلکہ توحید سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کی نعت بیان کی ہے. اللہ ہو احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ پیدا ہوا، ولم یولد نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی حمد بیان کی، لیکن یہ حمد، یہ توحید کب مقبول ہے؟ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے۔ تو حضور کے فرمانے پر جو اس بات کا اقرار کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی توحید مقبول ہے، ورنہ شیطان تو لاکھوں سال سے یہی توحید بیان کر رہا ہے، یہی توحید آج بھی بولتا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، تو ہی سجدے کے لائق ہے، مگر اس کی توحید مردود ہے، نامقبول ہے۔ توحید بھی اسی کی مقبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر اس بات کا اقرار کرے۔ ان کی غلامی کے بغیر رب کو توحید بھی قبول نہیں ہے۔ بتائیے کون سی آیت میں سرکار کی تعریف نہیں ہے؟ توحید سے پہلے رسالت کی تعریف موجود ہے، احکام ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، حج کا حکم ہے، دیگر زکوٰۃ کا حکم ہے، ان سب میں بھی نبی علیہ السلام کی تعریف ہے۔ کہیے کیسے تعریف ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے تعریف ہے۔ ظاہری طور پر تو صرف حکم ہے، لیکن میرے بھائیوں، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہ قیام میں اتحیات شریف پڑھتا ہے اور رکوع سجود میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اتحیات میں بھی قرآن پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، رکوع سجود قومہ جلسہ وغیرہ، یہ وہ قیام، کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے، تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیام میں قرات کرنا ہے، رکوع سجود میں تسبیحات کرنا ہے، تشہد میں اتحیات پڑھنا ہے، تو وہ اللہ کے حکم پہ عمل تو کر رہا ہے، لیکن وہ حبیب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا، اس لیے اللہ کو وہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو یہ احکام ہے، ان احکام پر بھی عمل اسی صورت میں ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہم کلامی ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، تو کلام کا مزہ تو اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ بول رہے ہو آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی بولتے رہ جائیں، کوئی ایسی لینگویج بولے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو آپ کو کیا مزہ آئے گا، کیا کلام ہوگا؟ وہ تو طوطے کی طرح بولنا ہے، جیسے طوطا بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، ٹیں کرتا ہے، اور جو اس کو سکھا دیا جائے پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے، قل هو اللہ شریف پڑھ دیتا ہے، پوری سلام دعا کرتا طوطا باقاعدہ، جو سکھا دو وہ بولتا ہے۔ لیکن نماز میں ہم لوگ عربی میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا اکثر لوگوں کو، سوائے ان کے کہ جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے، وہ اس کا مطلب بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ کیوں قبول کر رہا ہے؟ بات یہ کہ کلام تو اللہ سے ایک ہی نہیں کیا ہے، براہ راست جو کلام ہوا، سر کی آنکھوں سے دیکھ کر جو کلام ہوا، وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور بلا دیکھے جو کلام کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ ہم لوگوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کلام کر سکیں، ہم کلام ہو سکیں، پھر یہ ہمیں کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ بات یہ ہے، طوطا جب بولتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ کیوں پیارا لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری بولی بول رہا ہے۔ تو اللہ کو ہم سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے حبیب کی نقل کرنے کا فرما دیا ہے کہ میرے محبوب کی بولی بول رہے ہیں، چلو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ سارا کچھ انہی کے لیے ہے، سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ ہم کیا تعریف بیان کریں گے اس ذات مبارکہ کی؟
پورا قرآن ان کی تعریف ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے، لیکن اشارت میں نے ذکر کر دیا کہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے جناب کس طرح سے حضور کی نعت ہے. وہ نعت اسی طریقے سے ہے. اب آپ سوچیں تبت یدا ابی لہب، یہ بھی ایک صورت ہے، یہ کس طرح حضور کی نعت ہے. عجیب، یہ بھی حضور کی نعت میں ہے. اس کی کیا شان نزول ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کے مال و دولت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس کی بیوی گلے میں چھال ڈالنے والی، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، یہ سارا کا سارا اللہ نے بیان فرمایا. کیوں فرمایا؟ یہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تب اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہلاک ہو جاؤ. تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو میرے حبیب کو کہتا ہے، تو یہ ابو لہب کا رد ہے، لیکن حقیقتاً رسول اللہ کی تعریف ہے کہ رسول اللہ کی شان میں یہ اتاری گئی ہے. اسی طرح اور تمام آیتوں کو لے لیجئے. بہرحال اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جو آیت الکرسی کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو آیت الکرسی میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 11 صفات کا بیان ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ حی، زندہ ہے، وہ قیوم ہے، وہ قائم رکھنے والا تمام چیزوں کا. یہ اس کی صفات کا بیان ہے اور کفر کا رد ہے. اسی طرح آگے صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی. وہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے کسی کی. الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے. مگر علماء مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ اللہ کی صفات ہے، مگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صفات بھی بیان کی ہے، اپنے نبی کی صفات بھی بیان کی ہے. ان آیات سے پہلے 5 صفات اللہ نے اپنی بیان کی، اور پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفتیں بیان کی. اس کے بعد پھر 3 اپنی صفات بیان کی. جس طرح کلمہ طیبہ میں پہلے اللہ کا نام آتا ہے، پھر درمیان میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، پھر آخر میں اللہ کا نام آتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ پہلے بھی اللہ کی صفت، بعد میں بھی اللہ کی صفت، درمیان میں رسول اللہ کی صفت ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے یہاں پہ شفاعت کر سکے؟ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. ہاں، اس کی اجازت سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں. اب وہ کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا. میرے بھائیو، حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونک دو. سور پھونکا جائے گا، تمام کے تمام انسان مر جائیں گے. پھر 40 سال یوں ہی گزر جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے گا، جس سے انسان اس طرح پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جس طرح کے درخت بارشوں کے بعد اگتے ہیں. اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا جائے گا کہ سور پھونک دو. جب وہ سور پھونکیں گے
کہ تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکلنا شروع کر دیں گے، بے لباس ہوں گے. اور جو لوگ آج اس دن سے غافل ہیں، قیامت کے دن سے غافل ہیں، وہ حیران و پریشان ہوں گے. اجی یہ تو وہی دن آ گیا جس کا ہم آج تک انکار کرتے رہے تھے، جس کے بارے میں غفلت میں رہے تھے کہ ایک دن قیامت کا دن ہے جب چاند سورج کو بجھا دیا جائے گا، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، زمین کو ختم کر دیا جائے گا، سورج سوانیزے پہ کر دیا جائے گا. تمام کے تمام لوگ اپنے سروں کو جھکا کر میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے. چلتے جائیں گے، جنگل کے درندے پرندے تمام کے تمام مخلوق وہ بھی سر جھکا کر اس میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دے گی. آسمان اپنی موٹائی کے باوجود 500 سال تک پگھلتا رہے گا اور سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. تمام کے تمام مخلوق ایک ایسی زمین پہ لے آئیں گے جس میں نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، بالکل ایک سطح کی زمین ہوگی. اس میں نہ کوئی گڑھا ہوگا کہ اس گڑھے میں کوئی چھپ سکے. سب کے سب اس سورج کی تپش کے سامنے ہوں گے، بے لباس ہوں گے، سوائے وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا ہوگا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با لباس ہوں گے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ بھی با لباس ہوں گی. یہ خاص ان کی امتیازات ہیں. تو اس دن کیا عالم ہوگا میرے بھائیوں؟ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، اتنا طویل دن ہوگا. اور اس دن لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسی کیفیت ہوگی کہ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کے گناہوں کے سبب اتنا پسینہ ہوگا کہ اس کے ٹخنے تک پسینے کا پانی ہوگا، اور کسی کے اتنا گناہ زیادہ ہوں گے کہ اس کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا. کسی کے گناہ ایسے ہوں گے کہ اس کی ناک تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کے سینے تک آیا ہوگا. کوئی بدنصیب اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کے مارے اتنے پسینے نکالے گا کہ اپنے ہی پسینوں میں ڈب کیا کھا رہا ہوگا. اس میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ایسی کیفیت کر دے گا. کوئی خنزیر کی شکل کا ہوگا تو کوئی کسی جانور کی شکل کا ہوگا. جو جس قسم کے گناہ کرتا تھا ان کی شکل ان کے اعتبار سے بدل دی جائے گی. بعض لوگ وہ ہوں گے جن کی زبان کئی بہت لمبی کر دی جائے گی کہ میدان محشر میں لوگ گزر رہے ہوں گے، اس کی زبان کو کچلا جا رہا ہوگا. یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں غیبتیں کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا. بعض لوگ چیونٹیوں کی مانند چھوٹے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے پاؤں میں مسلے جا رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنے حسن کا تکبر کرتے تھے. کوئی اپنے مال کا تکبر کرتا تھا، کوئی اپنے اولاد کا تکبر کرتا تھا، کوئی اپنے اسٹیٹس کا تکبر کرتا تھا. متکبرین کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا. بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو جانوروں کی مثل، چوپایوں کی مثل کر دیا جائے گا، اور ان کے فضلہ خارج کرنے کی جگہ پر ان کے بغاوت کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا کہ دنیا میں یہ لوگ بغاوت کرنے والے تھے، اللہ رسول سے بغاوت کرنے والے تھے. عجیب منظر ہوگا، عجیب قسم کی سزائیں ہوں گی. لوگ پریشان ہوں گے، تھک جائیں گے. 25,000 سال اسی حالت میں لوگوں کو گزر جائیں گے. لوگ تنگ آ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مالک اس عذاب سے ہمیں نجات دے، اس عذاب سے نجات دے دے. اے سورج سوا نیزے پر ہے، برا حال ہے. آج ہم سے میرے بھائیوں سورج گرمیوں کے موسم میں جب لاکھوں میل دور ہے، ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے. اس دن کا تصور کیجئے کہ جب یہ سوا نیزے پر ہوگا اس وقت کیا عالم ہوگا. لوگ تنگ آ جائیں گے، عرض کریں گے رب کریم تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس عذاب سے تو پناہ دے دے. میرے بھائیوں غور کیجئے، سنیے میری بہنیں، سنیں یہ تمام کے تمام گناہوں کے سبب لوگوں کا یہ حال ہوگا. اور جو نیکوکار ہوں گے، وہ جو مسلمان ہوں گے، دین پہ عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اپنی نمازوں کی پابندیاں کرنے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان پر یہ 50,000 سال کا دن ایسے گزر جائے گا جس طرح کہ 4 رکعت نماز پڑھنے میں گزر جائے گا. ایسے گزر جائے گا ان پر یہ دن. لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو آج گناہوں میں اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں؟ ان کا عجیب حال ہوگا. مخلوق پریشان ہوگی، مشورہ کریں گے کیا کریں کیا نہ کریں، کس طرح سے جان چھڑائیں. سب کے ذہن میں ایک بات آئے گی، چلو ایسا کرتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آدم علیہ السلام سے جا کے سفارش لگواتے ہیں. وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ صفی اللہ ہے، اللہ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے، ان کی سفارش ضرور قبول کر لی جائے گی. سارے کے سارے مل کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے ابو البشر، اے تمام انسانوں کے باپ، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے حساب کتاب شروع کرائے، ہماری جان یہاں سے چھڑائے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، مجھے اپنی فکر پڑی ہے، مجھے اپنی فکر پڑی ہے، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ نوح علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان سے سفارش کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرما لے گا. یہ بھی یہی فرمائیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے، سب کے سب یہی جواب دیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. 1,24,000 انبیاء تقریباً ان سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام صحیح ٹھکانہ بتائیں گے، وہ فرمائیں گے اس کام کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دیکھیے میرے بھائیو، غور کیجیے، یہ بات ہمیں آج پتا ہے، پہلے بھی سنی ہوگی، آج میں نے آپ کو بتائی، مجھے بھی پتا ہوگی بروز قیامت میں، لیکن اللہ بلا دے گا. ڈائریکٹ ہم حضور کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، کوئی نبی بھی نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتائے گا؟ اس لیے نہیں بتائے گا، حبیب کی شان دکھانی ہے، حبیب کا مرتبہ بتانا ہے. ورنہ لوگ کہتے تھے ڈائریکٹ جاتے تو منکر جو آج شان کے منکر ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ تو آدم علیہ السلام بھی کرا سکتے تھے، یہ تو نوح علیہ السلام بھی کرا تھے، یہ تو ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہے، 4,000 ان کی اولادوں میں نبی ہوئے ہیں، وہ بھی کرا سکتے تھے. جی عیسیٰ علیہ السلام کراتے وہ تو کلمت اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کراتے وہ تو کلیم اللہ ہے. بتا دیا کوئی نہیں کرا سکتا. آج جہاں پر کسی کی نہیں چلتی، آج محمد رسول اللہ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا مقام دکھانا ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. آج ان کی شان دکھائی جا رہی ہے، آج ان کا مقام بتایا جا رہا ہے. میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آج منکروں کو بتا رہے ہیں، آج منکروں کو سبق دے رہے ہیں. تم رسول اللہ کی شان کے منکر ہو، تم ان کو اپنا جیسا کہتے ہو، بڑے بھائی کا مرتبہ دیتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں، صرف ان پہ وحی نازل کی جاتی ہے، ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ارے ان کے مقام کو جانو، ان کے مقام کو آج مان لو. اے منکرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو ماننا پڑے گا نا کہ ان کے سوا کوئی کام نہیں بنا سکتا. آج اس ٹائم ماننے کا تجھے فائدہ نہیں ہوگا. آج مان لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ اکبر. آج صرف انہی کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے لو تو پھر بن آئی ہے، پھر تو بن آئی ہے، مگر بنے گی اسی کی جو آج آقا کے نام پہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے دل کو جھکاتا ہے. بے عمل ہی صحیح، کم سے کم دل میں محبت تو رکھتا ہے. ورنہ ایسے قرآن کا کیا فائدہ جس میں حضور کی شان نظر نہ آئے؟ ایسی حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ جس میں حضور کی شان بیان کرنے کے بجائے ڈھونڈ کے نقص نکالا جاتا ہے کہ جی وہ تو دیکھو فلاں حدیث میں آیا. ان کو علم غیب ہوتا تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تھی، وہ بتا دیتے. ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا. آج چن کے ان کے نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کل بروز قیامت میں کیسے تو محبت کا دعویٰ کرے گا، کیسے تو کہے گا کہ میں آپ کی عزت کرتا تھا. آج موقع ہے میرے بھائی، مان لے.
آج ان کی ذات کو تسلیم کر لے، ان کو اللہ کا بندہ جان مگر اللہ کا رسول جان، اپنے سے افضل جان، تمام انسانوں سے افضل جان۔ یہ نہیں کہتا کہ تو ان کو خدا مان، وہ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، رب واحدہ لا شریک ہے وہ، یہ اس کے پیارے حبیب ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی دعویٰ نہیں کرتے ہیں، لیکن حبیب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، امام بوسیری اپنے قصیدہ بردہ شریف میں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فرماتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ تو اس بات کو چھوڑ دے جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی ہے، اس کے علاوہ تو اپنے نبی کی تعریف میں جو کچھ بول وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اس شفاعت کو بیان کیا آیت الکرسی کی اس آیت میں کہ اپنے حبیب کی شفاعت کو بیان کیا، مخلوق تھکی ہاری، ہائے ہائے تکلیفوں سے چور چور، روتی لڑکتی سسکتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گی اور آ کر عرض کی گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، آپ سفارش کر دیجئے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ انا رہا انا رہا انا رہا انا رہا، ہاں اس کام کے لیے میں ہوں، اس کام کے لیے میں ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ اکبر کیوں نہ سفارش کریں گے؟ وہ اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، دیگر کتابوں میں یہ حدیث ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ابھی نومولود ہیں، لیکن جاتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور آپ کی لبہائے مبارکہ پر یہ الفاظ تھے، اللہم حبل امتی اللہم حبل امتی، اے اللہ تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ تو میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ دنیا میں تشریف لائے تو امت کی فکر ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، اے نادان امتی تو غور کر، وہ تیرے آقا تیری معصوم جان جو گناہوں سے پاک ہے وہ تیرے لیے روتی ہے، تو کتنا نافرمان ہے کہ وہ ذات معصوم جن کے لیے بخشش ہے، جن کے چاہنے والوں کے لیے بخشش ہے، وہ بے گناہ ہونے کے باوجود تیرے لیے رو رہے ہیں، اور تو کتنا غافل ہے، تو انہیں بھول گیا، تو گناہوں میں لگ گیا ہے، تو نمازوں کو چھوڑ چکا ہے، تو دینداری کو چھوڑ چکا ہے۔ اس جان کی قدر کر، وہ دنیا میں تھے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، جب معراج پر گئے وہاں بھی امت کو نہیں بھولے، وہاں پر بھی کہا کہ السلام علینا، اور ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، اور السلام علینا کے اندر ہم سب کو شامل کر لیا سرکار۔ اور جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کو قبر شریف میں اتارا تو آپ کے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ حضور کیا کلام فرما رہے ہیں۔ میں قبر میں اتر کے کان آپ کے لبوں سے لگا دیے تو آواز آ رہی تھی، اللہم رب حبل امتی حبل امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ تو میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو وہ آقا تو ایسے کریم ہیں، وہ آقا تو ایسی شفیق ہیں کہ دنیا میں آئے تو امت کو نہ بھولے، دنیا میں رہے تو امت کو نہ بھولے، دنیا سے پردہ فرمائے تو امت کو نہ بھولے۔ کل قیامت میں جب امت کی حالت دیکھیں گے تو کیسے انکار فرمائیں گے؟ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایک طویل سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سل توتا، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ دعا کیجئے، قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب شروع کروا دیں گے، حساب کتاب میں بھی کیسی سفارش ہوں گی؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے،
میزان لگا ہوگا، لوگوں کی نیکیاں اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا، لوگوں کے مختلف احوال ہوں گے۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی گناہگار ہوگا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، ندا دیں گے یا محمد یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے امتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں دوڑتے ہوئے تشریف لائیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے رکو رکو میرے امتی کو چھوڑ دو۔ وہ کہیں گے ہمیں حکم دیا گیا ہے جہنم کا، آپ فرماتے رکو رکو، رب کریم ارشاد فرمائے گا میرے محبوب کی بات کو مانو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو اللہ کی بارگاہ سے بچوا لیں گے۔ کیسی شفاعت ہے ان کی، اللہ اکبر، بڑی عظیم شفاعت ہے۔ تو اللہ نے جو بیان فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے یہاں پہ شفاعت کر سکے، وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی اجازت سے شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، آپ کے دروازہ کھلنے کے بعد پھر قرآن بھی شفاعت کرے گا، کعبہ شریف بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، حافظ بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، کچا بچہ جو مر گیا تھا وہ بھی شفاعت کرے گا، لیکن شفاعت کا دروازہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ آپ کے طفیل سب کو اجازت ملے گی۔ تو یہ سرکار دو اس آیت الکرسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا بیان بھی ہے۔ دوسری نعت آپ کی بتائے گی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ شفاعت کرنے والے ہیں تو شفاعت کرنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ کس کی شفاعت کرنی چاہیے، کس کی نہیں کرنی چاہیے، کس کا کیسا مقام ہے، کس کا کیسا مقام ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ جہنم سے لوگوں کو بچا لیں، بلکہ جو جنت میں چلے گئے ان کی بھی شفاعت کریں گے، کس کا رتبہ کم ہوگا اس کے رتبے کو بڑھا دیں گے، وہاں پر بھی شفاعت ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے جہنم میں۔ میرے بھائیوں، خاص طور پر نوجوان طبقہ اس بات کو غور سے سنیں، نبی علیہ السلام جہنم میں شفاعت کروا کر لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ڈال دیا گیا ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے یا حنان یا منان، اے احسان کرنے والی ذات، اے احسان کرنے والی ذات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوگا، ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پکار کو سنیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو دیکھیں گے، آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کے شفاعت کریں گے کہ رب کریم یہ میرے امتی ان کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب یہ میرے گناہگار نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے گناہگار ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ان کو میں نہیں معاف کروں گا، پہلے ان کے ماں باپ معاف کریں گے، ان کے ماں باپ معاف کریں گے تو پھر میں ان کو معاف کروں گا۔ ابھی آپ ان نافرمانوں کا حال دیکھ لیجیے جو آج دنیا کی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ برائی سے روکتے تو مانتے نہیں ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں بڈھے ہو گئے ہو تمہیں کیا پتا دنیا کا، ہمیں پتا ہے یہ کمپیوٹر ایج ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا، کیا what is right and what is wrong, you don't know about it، یہاں یہ ترقی یافتہ زمانہ، تم پرانے لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا، اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو وہ ہوش نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں،
تو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. اور میرے بھائیو جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو اس کی آگ کی تپش سے ساری دنیا جل کے بھسم ہو جائے. اتنی خطرناک آگ ہے وہاں کی. اگر جہنمی کو دنیا میں بھیج دیا جائے, دنیا کی آگ میں بھیج دیا جائے, تو یہاں پر آ کے وہ مزے دے کے سونا شروع کر دے گا. اتنی خطرناک آگ ہے وہاں کی. اور میرے بھائیو جہنم کا ایک لمحہ بھی اتنا خطرناک ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو آج ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیجیے. آج دل میں ارادہ کر لیجیے میرے بھائیو, جو بڑی عمر کے ہیں یا چھوٹی عمر کے ہیں, کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے کہ کہیں ناراض تو نہیں ہے. اگر ناراض ہو تو مرنے سے پہلے ان سے معافی مانگ لیجیے, ان کے قدموں میں سر رکھ دیجیے اور ان کو راضی کر لیجیے. مال دینے سے راضی ہوتے ہیں تو مال دے کے راضی کر لیجیے. ان کی خدمت کرنے سے راضی ہوتے ہیں تو خدمت کر کے راضی کر لیجیے. کچھ اور کہتے ہیں, ناجائز کام نہیں کہتے تو وہ کر لیجیے. ان کو راضی کر لیں کسی طریقے سے. ورنہ خدا کی قسم قیامت کا وہ دن, وہ جہنم کا حال بہت خطرناک ہے. نبی علیہ السلام اپنے نافرمان ماں باپ کے نافرمانوں کو دیکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ حکم ہوگا کہ ان کے ماں باپ پہلے معاف کریں تو پھر جو ہے ان کو چھوڑوں ورنہ نہیں. تو نبی علیہ السلام جنت میں ان کے ماں باپ کے پاس جائیں گے اور ان کے ماں باپ سے کہیں گے تمہارے بچے بڑے عذاب میں ہیں, وہ رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ان کو معاف کر دو. ماں باپ کہیں گے ہرگز نہیں, ان لوگوں نے ہمارا بہت دل دکھایا, ہمیں بہت پریشان کیا, آج ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام پھر کیا کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا دیں گے جہنم کے اور ان کے بیچ میں. پردہ ہٹا کر جب ان کے بلادوں کو جلتا ہوا بھولتا ہوا دیکھیں گے, عذابوں کے اندر دکھائیں گے, تو ماں باپ کے دل پسیج جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے معاف کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جہنم سے نکال دیں گے. میرے بھائیو یہ شفاعت ہے میرے آقا کی. تو شفاعت کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی شفاعت کرنی کس کی نہیں, کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اور نبی علیہ السلام کو تمام علم تھا. آپ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, عشرہ مبشرہ کی جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جنتی ہیں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی اولادوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے تھے کس کے لیے جنت ہے؟ آپ نے بتایا کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. آپ کو علم تھا کہ کس کا کیا حال ہوگا, کس کا کیا حال ہوگا. آپ علیہ السلام کے سامنے ایک جہاد میں ایک جوان بڑی زبردست طریقے سے فائٹ کر رہا تھا, کفار کو قتل کر رہا تھا. لوگ کہتے واہ واہ سبحان اللہ, یہ تو جنتی آدمی ہے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں, یہ جہنمی ہے. لڑتا رہا, آخر کو وہ زخموں سے چور چور ہو گیا اور خود اپنی شہرت کاٹ لی, اس نے خودکشی کر کے مر گیا, تو وہ جہنمی ہو گیا. سرکار جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتے ہیں کہ ان کے آگے کیا ہے, ان کے پیچھے کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے, آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں. ایک سیدھے ہاتھ میں جو کتاب تھی, آپ نے ارشاد فرمایا اس میں جنتیوں کے نام ہیں, ان کے باپوں کے نام ہیں, ان کے قبیلوں کے نام ہیں, اس کی ان کی تفصیل موجود ہے, ان کی تعداد موجود ہے. یہ الٹے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمیوں کے نام ہیں, ان کے باپوں کے نام ہیں, ان کے قبیلوں کے نام ہیں, ان کی تعداد معلوم ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے وہ دونوں کتابیں ہوا میں اچھال دی, وہ غائب ہو گئی. سیاہ ستہ کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام کو سب علم ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے, کس کا کیا کیا حال ہوگا. اس لیے فرمایا وہ جانتے ہیں کہ ان کے آگے کیا ہے, ان کے پیچھے کیا ہے. اچھا بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کیونکہ جو نقص نکالنے والے ہیں, جو عیب نکالنے والے ہیں, حضور کی شان کے منکر ہیں, وہ دلیل میں یہ حدیث کہتے ہیں کہ جناب بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر لوگ آئیں گے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ، تو فرشتے ان کو روک دیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہیں، اور ان کو بھگا دیا جائے گا۔ کہا حضور کو علم ہوتا تو حضور ان کو کیوں بلاتے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں، حضور کی شان میں نقص نکالتے ہیں، حضور کے علم میں نقص نکالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں پر حسرتوں پہ حسرتیں طاری کرنا چاہتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا قیامت کے دن۔ اگر حضور ہی منع فرما دیتے تو اتنی ذلت نہیں ہوتی۔ ذلت تو زیادہ جب ہوئی ہے جب نبی علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ آئے اور حضور علیہ السلام بلائے اور پھر ان کو در سے دھکا دے دیا جائے۔ یہ منافقین کی ذلت کے لیے ایسا کیا گیا، ورنہ آج حضور ہمیں بتا رہے کہ حضور وہاں پہ بھول جائیں گے؟ حضور نہیں بھول سکتے، حضور کو یاد ہوگا، مگر منافقوں کے لیے رسوائی ہے۔ اس رسوائی کے لیے ان کو بلا کے دھکا دیا جائے گا۔ تو یہ حضور کی علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کلام تو بہت ہے، بہت گفتگو ہے، آگے چلتے ہیں۔ آپ کا علم کامل ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ ان کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے یا اللہ کا حبیب چاہے۔ تو حقیقتاً یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی بھی صفت ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو علم دیا گیا، اس علم کا احاطہ نہ تو کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی غوث کر سکتا ہے، نہ کوئی قطب کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر فتح العزیز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اگر ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور ساری کی ساری مخلوق کے علم کو، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں، دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھاری ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں عام مخلوق کا علم کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال 7 سمندروں کے برابر ہے۔ مثال دے رہے کہ حضور کا علم کی مثال 7 سمندروں کے برابر ہے، اور ساری مخلوق جن میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، ان کا علم ایک قطرے کے برابر ہے۔ کہاں 7 سمندر، کہاں ایک قطرہ۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو علم عطا فرمایا، اپنی امت کے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، قطب کو عطا فرماتے ہیں، غوث کو عطا فرماتے ہیں۔ آئے میں اس کی مثالیں آپ کو بتاؤں۔ صحابہ کرام نے اقرار کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو دردہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما فجر کے بعد، اور آپ نے دنیا کی ابتدا سے صحابہ کو بتانا شروع کیا، بتاتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ نماز پڑھی، پھر بتانا شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، پھر بتانا شروع کیا، مغرب کا وقت ہو گیا، یہاں تک کہ دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک سارے کے سارے احوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا۔ کتنا بیان کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے موٹی موٹی باتیں بتائیں گے؟ نہیں، باریک باریک باتیں بھی بتائیں۔ حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہے
کہ جب آسمان پر کسی پرندے کو میں پر ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آیا تھا کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں بتایا. کتنا علم ہے، کتنی باریکی سے بتایا. یہ حضور کا معجزہ تھا کہ ایک دن کے ٹائم میں آپ نے سب کچھ صحابہ کو بتا دیا. آپ فرماتے ہیں ہم میں سے جس کو جتنا زیادہ یاد ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے. مولا کائنات کا واقعہ آتا ہے، مولا کائنات کا واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب خارجی لوگ جنہوں نے مولا کائنات پہ کفر کا فتویٰ دیا تھا، سیدنا امیر معاویہ کو کفر کا فتویٰ دیا اور بعض صحابہ کرام کو کفر کا فتویٰ دیا، وہ کہتے تھے کہ ہم اصحاب العدل والتوحید ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں، تم لوگوں نے قرآن کے خلاف کیا ہے. انہی لوگوں نے ان صحابہ کرام کو شہید بھی کرانے کی کوشش کی، جن میں حضرت مولا کائنات کو ان لوگوں نے شہید کروایا، نماز کی حالت میں ان لوگوں نے شہید کروایا. یہ لوگ اتنے نیک تھے ظاہری اعتبار سے کہ یہ لوگ دن میں روزے رکھتے تھے، راتوں کو قرآن پڑھتے تھے، سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پر ایسے نشان بن گئے تھے جیسے اونٹ کا گٹھا ہوتا ہے، وہ نشان بن گئے تھے ان کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت علی سے اجازت طلب کی کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں ان کو جا کر سمجھاتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ. یہ 15,000 کی تعداد میں تھے خارجی لوگ، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے. آج تو لوگ کہتے ہیں نا ارے یار تم تو ہر ایک کو برا بولنا شروع کر دیتے ہو، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو روزے رکھتے ہیں، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. ارے میرے بھائیو، یہ کلمہ پڑھنے والے جہنم کے کتے بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھیے مولا کائنات نے کیا کیا، یہ سارا کا سارا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یا تو آپ غلط ہو معاذ اللہ، پھر مولا کائنات نے غلطی کی ہوگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر آپ کے فلسفے کو درست مان لیا جائے. یہ تو روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے. حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو سمجھایا. 15,000 میں سے تقریباً 5,000 یا 7,000 لوگ وہ بعض آگے انہیں چھوڑ کے واپس چلے گئے. باقی جو لوگ بچے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے، جان دے دیں گے، ہمارا مرنا بھی شہادت ہے. آج یہی لوگ تو ہے جو بم بلاسٹ کر رہے ہیں، جو خودکار حملے کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کو مار رہے ہیں. اسکول میں کتنے بچے ایک ساتھ مارے ان ظالموں نے، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے. ان کا کیا کام دے گا اللہ اکبر کرنا، یہ کیا کام دے گا ان کا نمازیں پڑھنا. بس اتنا فرق ہے ان میں اور جو آج کل جو گھوم رہے ہیں، یہ لوگوں کو اس کام کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ صرف نمازیں پڑھ کے دکھا رہے ہیں. وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں، دل سے تو ان کے ساتھ نہیں یہ لوگ. تو انہی لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ دین سے خارج ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے مقابلہ کیا. تمام کے تمام لوگ چن چن کے ان کے مار دیے گئے. بہت لوگ خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں دیکھو ان لوگوں کے درمیان میں آج ہم نے یا تو زمین کی بہترین مخلوق کو مار دیا یا بدترین مخلوق کو مارا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی مانند ہوگا. اگر وہ آدمی مل جائے تو سمجھنا ہم نے بدترین لوگوں کو مارا ہے. اور وہ آدمی نہ ملے تو ہم نے زمین کی بہترین مخلوق کا مار دیا. تلاش کیا گیا لاشوں کے درمیان میں، بالآخر ایک آدمی ایسا مل گیا جس کا ہاتھ ویسا تھا. تو سب نے خوشی کے مارے نعرے لگائے، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں خوش مت ہو، خوش مت ہو. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ہر زمانے میں آئیں گے، نام بدل بدل کے آئیں گے. اس زمانے میں طالبان کے نام سے ہے، ہر زمانے میں آتے رہیں گے، نام بدل بدل کے آتے رہیں گے. یہ ختم نہیں ہوئے ہیں، ان کے بچے ماں کی پیٹوں میں پل رہے ہیں. کچھ لوگ نہر سے پار بھاگ گئے ہیں،
کچھ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مولا کائنات کا ذاتی علم نہیں ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا۔ جو علم ملا وہ حضور کی بارگاہ سے ملا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا وہ چاہیں، جتنا اپنے صحابوں کو بتا دیں۔ اور یہی مولا کائنات کا علم ہے کہ جب میدان کربلا سے گزرے، اللہ اکبر، میدان کربلا میں آپ کربلا کی زمین پہ رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تو وہی کربلا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تھا، یہاں پر میرے علی اکبر کا لاشا گرے گا، یہاں پر علی اصغر کا لاشا گرے گا، یہاں پر اہل بیت کے خیمے لگیں گے، یہاں پر میرا حسین گرے گا۔ مولا کائنات نے سب کچھ پہلے بتا دیا تھا۔ کیسے بتا دیا؟ وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ تو یہ جتنا علم ہے صحابہ کے پاس، اولیاء کے پاس، قطب کے پاس، ابدال کے پاس جو کچھ علم ہے، الا بما شاء، جتنا انہوں نے چاہا اتنا علم انہوں نے عطا فرمایا، آج بھی وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام اللہ اکبر۔ چاہے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت کرام کا ذکر آ گیا تھا۔ تو بہرحال یہ آیت طیبہ بتا رہی ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس نبی علیہ السلام کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں، اور جتنا انہوں نے چاہا اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ کسی کو باب العلم فرمایا تو کسی کو کوئی اور مرتبہ عطا فرمایا، کسی کو کوئی مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے علم کے بارے میں سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ بے شک ان کے یہ دنیا اور جو کچھ ہے سب کچھ ان کے سخاوت کا ایک ذرہ ہے، اور لوح و قلم کا علم ان کے علم کی ایک لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور لوح و قلم کا علم کتنا ہے؟ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہوگا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ کا علم ان کے علم کا ایک ذرہ ہے۔ ان کا علم کتنا ہوگا وہ جانے یا ان کا رب جانے، ہم ان کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے، مگر جن کو انہوں نے علم عطا فرمایا ان کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور شہباز رامکانی، غوث سمدانی، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ کخردلۃ، میں دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ حضور نے جن کو علم عطا فرمایا ان کے علم کی یہ شان ہے، تو پھر ان کے علم کی کیا شان ہو۔ سیدنا احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ شاذلی بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے ایک مرتبہ نماز پڑھی۔ شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ یہ امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی نماز میں،
تو میں نے وہ آیت سنی تو میرے ذہن میں ایک تفسیر اس آیت کی آئی. دوران نماز خیال آتے ہیں تو کہا اس آیت کے بارے میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگے میں نے جو فلاں آیت پڑھی تھی تو اس کی ایک تفسیر تمہارے ذہن میں یہ آئی تھی. میں نے کہا حضرت میرے دل کی بات آپ کو پتا کہ یہ کیا ہے؟ فرمانے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے ایک دن سیدنا امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور امام شاذلی کے پیچھے ایک جماعت لوگوں کا جمع غفیر نماز پڑھ رہا ہوں. آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو اس تلاوت کی مجھے ایک تفسیر میرے ذہن میں آئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدنا امام شاذلی نے مجھ سے فرمایا ابو العباس میں نے فلاں آیت پڑھی تھی اس آیت کی یہ تفسیر تمہارے ذہن میں آئی. تو میں نے حیران ہو گیا حضور آپ کو میری دل کی بات پتا؟ آپ نے فرمایا تم اپنی بات کر دو سارے جتنے نمازی سب کی باتیں پوچھ لو تو یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ حضور نے اپنے محبوبوں کو اپنے پیاروں کو جتنا علم عطا فرمایا تو حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجوبہ زمان ہے. اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے. مجدد دین و ملت ہے. انہوں نے 100 سے زائد علوم و فنون پہ کتابیں لکھی ہیں. آج یونیورسٹی کو لے لیجیے کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کو لے لیجیے آپ کو وہاں پہ 100 فیکلٹیز مشکل سے ملیں گے کہ ایک بڑی یونیورسٹی میں 100 فیکلٹیز مل جائیں. ایک فیکلٹی میں ایک علم کا ماہر ہوتا ہے اس میں ماہرین ہوتے ہیں. دوسری فیکلٹی میں دیگر علوم کے ماہرین ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کو کسی یونیورسٹی میں بھی 100 فیکلٹیز ایک ساتھ مشکل سے ملیں گی. مگر یہ رسول اللہ کے خادم ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے علم کا اندازہ کیجئے کہ ذات واحد میں 100 سے زیادہ علوم جمع ہیں. کیا اندازہ کریں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا؟ کیا اندازہ کریں گے میرے بھائیوں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی وہ شان ہے. اپنی کتاب جو انہوں نے دولت المکیہ کے بعد لکھی کتاب اس کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کتاب کر کر بتا دیا کہ کتنے لوگ جنتی ہیں کتنے لوگ جہنمی ہیں. ان کی تعداد آپ نے لکھ دی ہے. باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ لکھی ہے آپ نے. سارا حساب کتاب جو دیکھنا چاہتا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی کتاب کو دیکھے ہو. اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بڑی زبردست کتاب ہے. عربی زبان میں وہ کتاب ہے. اس کا ترجمہ ابھی تک ہوا نہیں ہے تو اس لیے اردو خاص طبقے کو نہیں پتا ہو. لیکن باقاعدہ میں نے پڑھا آپ نے جنتیوں کی پوری تعداد بتائی جہنمیوں کی پوری تعداد بتائی ہے. تو میرے آقا کے علم کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں بات میں ختم کرتا ہوں کہ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. کسی بھی آیت طیبہ کو اٹھا لیجیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے خالی نہیں ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو رب کائنات کا کام ہے. وہی انجام دے رہا ہے. ہم تو برکت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسی مجلسیں ایسی محفلوں کا بار بار انعقاد کیجیے. اور جان لیجئے کہ جس کے عقیدے میں ذرہ برابر کمی ہو تو اس سے اپنے دامن کو چھڑا لیجیے. اللہ کے نبیوں کی شان میں کوئی بات کہتا ہے اس سے دور ہو جائیے. صحابہ کرام کی شان میں کوئی بات کہتا ہے اس سے دور ہو جائیے. اولیاء اللہ کی شان میں کوئی بات کہتا ہے اس سے دور ہو جائیے. امام غزالی کتنے عظیم ولی گزرے اس زمانے کے اس زمانے کے. آج تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولایت پہ جمع ہے. مگر ہمارے زمانے کے بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ امام غزالی کا مزار ویران پڑا ہوا ہے. امام غزالی کا مزار ٹوٹا ہوا ہے. اچھا ہے ٹوٹا ہوا معاذ اللہ.
ویڈیو ان لوگوں کی موجود ہے یوٹیوب پر، معاذاللہ امام بخاری کو کہتے ہیں، امام بخاری کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ صحیح عقیدہ نہیں ہیں، یہ لوگ ان کے عقیدوں میں فطور ہیں، چاہے وہ کتنی خدا رسول کی تعریف کریں، کتنی اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں، جن میں یہ بات پائے جاتے ہیں وہ بھی گستاخوں کی ایک لسٹ میں موجود ہیں۔ ان لوگوں سے بھی اپنے دامن کو چھڑائیے اگر حقیقت میں آپ کو اللہ رسول سے محبت ہے، کیونکہ اولیاء اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم؟ کیا ہمارے چچا ماموں ہیں وہ؟ ہمارے رشتہ دار ہیں وہ؟ اس لیے محبت کرتے ہیں ہم؟ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، وہ صحابہ کرام کے پیارے ہیں، اہل بیت کے پیارے ہیں وہ، تو ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں۔ تو اگر سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کے دوست کا بھی دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، اگرچہ کہ کتنی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔